السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ انسان کی موڈ بھی تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو آج اس سے ریلیٹڈ میں ایک ذہنی بیماری جس کو سیزنل ڈپریشن یا سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کہا جاتا ہے اس حوالے سے بات کروں گا۔ تو آج ہم اس کے سیزنل ڈپریشن کی علامات، وجوہات اور مینجمنٹ پر بات کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب سردیاں شروع ہو چکی ہے، اور سردیاں شروع ہوتی ہی کچھ انسانوں کو اداسی شروع ہو جاتی ہے، بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی وجہ کے وہ اداسی محسوس کرتے ہیں، بغیر کسی وجہ کی تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں، اور وہ لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور اکیلا پن پسند کرتے ہیں، وہ اکیلے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، بند کمروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کھانے کو دل نہیں کرتا یا بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، نیند بالکل نہیں آتی یا بہت زیادہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ علامات کچھ عام علامات نہیں، بلکہ یہ ایک ذہنی بیماری جس کو سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر یا سردی کا ڈپریشن یا سیزنل ڈپریشن کہا جاتا ہے، اس کی علامات ہیں۔ اگر ہم سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر یا سیزنل ڈپریشن کی وجوہات پر بات کریں تو اس کی کچھ وجوہات ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلی جو ایک ریزن ہے وہ سردی ہے۔ سردیوں کا جو موسم ہے اس میں اکثر اس بیماری کی جو علامات ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سردیوں میں دھوپ کم ہوتی ہے اور رات کا جو دورانیہ ہے وہ لمبی ہوتی ہے اور دن کا دورانیہ کم ہوتا ہے۔ تو جہاں پر دھوپ کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے برین میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہے، کچھ کیمیکلز ہے، اس کی جو ریلیزنگ ہے، جو سیکریشن ہے، اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے، بیلنس آ جاتی ہے، جس میں سیروٹونین، ڈوپامین اور میلیٹونین۔ سیروٹونین جو ہے یہ ہیپی ہارمون ہے جو لانگ ٹرم اس کے لیے کام کرتے ہیں، لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کے لیے، اور جو لانگ ٹائم کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف ڈوپامین ہے جو کہ خوشی کا ہارمون ہے، اور ایک ہے میلیٹونین جو کہ نیند کو بہتر کرتے ہیں۔ تو سردیوں میں ان نیورو ٹرانسمیٹرز کی ریلیزنگ میں، سیکریشن میں جو ہے کمی بیشی آ جاتی ہے، امبیلنس آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سیزنل ڈپریشن یا جو سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہے اس کی علامات آپ کو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ دھوپ کم ہوتی ہے، یا بند کمروں میں رہنے والے لوگ جو دھوپ میں نہیں نکلتے، یا وہ لوگ جن کی جو نیند کی جو روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو، تو ان لوگوں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ تو اس بیماری کی وجوہات ہو گئے، ریزنز ہو گئے۔ اگر ہم سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر یا سیزنل ڈپریشن کی مینجمنٹ پہ بات کریں تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو یہ علامات ہے تو آپ کوشش کریں کہ دن میں کم از کم 10 سے 20 منٹ تک سردیوں میں دھوپ میں جا کے آپ جو ہے دھوپ لیں۔ دوسرا یہ کہ آپ 10 سے 20 منٹ تک روزانہ واک کریں۔ اس کے علاوہ آپ ٹائم پر سوئے، ٹائم پر اٹھے، اپنے روٹین سیٹ کریں، اور کوشش کریں کہ خود کو بیزی رکھیں، اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالیں، اور کسی ایک انسان جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اس سے اپنی فیلنگ شیئر کریں، اپنے احساسات شیئر کریں، اور جہاں تک آپ سے یہ جو علامات ہے یہ ریڈیوس نہیں ہو پا رہا تو آپ کسی ماہر نفسیات سے کنسلٹ کریں تاکہ ٹائم پر آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر سکیں۔ اور آپ نے پریشان نہیں ہونا، جب بھی کسی کو بھی اگر یہ بیماری ہے تو جیسے ہی سردیوں کے جو دن ہے، سردیوں کا جو موسم ہے یہ ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی علامات خود بخود ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے سیزن سے ہے، اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے سیزنل ڈپریشن۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔